تھوڑی سی محنت کے بعد اگر آپ کو اتنی زیادہ خوشی ملتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا تھکایا جائے، تو کیوں نہ کچھ ایسی ریسپی بنائی جائے جو کہ گھر والے، بچے بڑے سب ہی خوش ہو کر کھائیں اور آپ کی وہ ریسپی یاد رکھیں اور آپ سے بار بار فرمائش کریں کہ وہی چیز بنا کر دیں۔ اتنی مزیدار اور ذائقے دار آج یہ ریسپی تیار ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریڈ کی یہ پرفیکٹ ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اسکپ کیے بغیر پوری دیکھیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ پرفیکٹ چکن بریڈ ہم بآسانی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بغیر اوون کے ہم کوکر میں کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ تمام ریسپیز جو کہ اوون میں بنائی جاتی ہے وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو، جو کہ میں نے تمام کوکر میں بنائی ہے کیونکہ میں نے اوون نہیں رکھا، تو میں تمام ریسپیز کوکر میں ہی بناتی ہوں اور ماشاءاللہ اتنی ذائقے دار اور مزیدار تیار ہوتی ہے کہ بس۔ تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ تو جھٹپٹ سے ریسپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت ذائقے دار اور مزیدار بریڈ بنانے کے لیے یہاں ہم لے لیں گے کھلا سا باؤل، اور یہ میرے پاس ہے میدا پہلے میں اچھے سے چھان چکی ہوں، اچھے سے صاف کر چکی ہوں۔ اس کے بعد میں لے لوں گی ایک چھوٹا گلاس، چاہے تو آپ کپ کی مدد سے بھی میجرمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے چھوٹا گلاس لے لیا۔ یہاں میں 3 گلاس بھر کے لے لوں گی چھنا ہوا میدا چھان کر ہی لیں، چھان کر استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر اگر کوئی کچرا وغیرہ ہوگا تو وہ نکل جائے گا۔ ہم بنا رہے ہیں چکن بریڈ، تو اس کے لیے ہم ڈو تیار کر رہے ہیں، خمیر تیار کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم سب سے پہلے میدا لے لیں گے، میدا اچھے سے چھان لیں گے اور 3 گلاس بھر کے ہم لے لیں گے میدا لینے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے، یہ میرے پاس ہے پیسی ہوئی چینی، 1 چائے کا چمچ پیسی ہوئی چینی لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایسٹ، 1 چائے کا چمچ ایسٹ لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے کوکنگ آئل ڈال لیں یا اس کے اندر گھی ڈال لیں، تقریباً 4 کھانے کے چمچ لے لیں کوکنگ آئل۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈالنے کے بعد پہلے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پانی سے اسے اچھا سا گوندھ لیں گے۔ ہاتھوں کی مدد سے تمام چیزیں اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے جیسے کہ ہم آٹا گوندھتے ہیں اسی نرم ڈو گوندھ کر ہم اسے تقریباً کہیں بھی گرم جگہ پر رکھ دیں گے تاکہ اس کا خمیر جلدی تیار ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ اگر خمیر نہ تیار ہو تو آپ اسے مزید ٹائم دیں، 1 گھنٹہ بھی کر سکتے ہو۔ بریڈ ڈو بنانے کے لیے اس کا آٹا گوندھ کر میں تیار کر چکی ہوں۔ اس کے بعد لے لیں گے باؤل اور اس میں ہلکا سا آئل لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کے اندر بریڈ کی ڈو رکھیں تو وہ اس پہ چپکے نہیں۔ ہلکا ہلکا آئل لگا کر اس کے اندر جو ہم نے آٹا گوندھ کر بریڈ کے لیے تیار کیا ہے یہ اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر شاپر وغیرہ لگا کر یا ڈھکن ڈھک کر اسے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس کے اوپر میں شاپر لگا دوں گی اور اس پر کوئی بھی رومال وغیرہ کپڑا وغیرہ ڈھک کر اسے میں رکھ دوں گی گرم جگہ پر۔ اس کے بعد یہاں میں لے لوں گی کھلا سا فرائی پین اور اس میں تقریباً 2 کھانے کے چمچ لے لیں گے کوکنگ آئل۔ اب ہم یہ چکن بریڈ تیار کر رہے ہیں تو چکن کا جو اس کے اندر کی فلنگ ہے تیار کریں گے۔ اس میں ڈال دیں گے 1 چائے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ اور یہ میرے پاس ہے 1 میڈیم سائز کی پیاز۔ لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے فرائی کریں گے۔ پیاز ہم براؤن نہیں کریں گے، بس ہلکا سا 1 سے 2 منٹ ہی چمچ چلاتے ہوئے یہ نرم ہو جائے اتنی دیر ہم اسے پکائیں گے۔ اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے پیسی ہوئی کالی مرچ، ڈال دیں گے آدھا چائے کا چمچ بھر کے، آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ، آدھا چائے کا چمچ نمک، آدھا چائے کا چمچ زیرہ اور یہ میرے پاس ہے چھنا ہوا میدا، 2 چائے کے چمچ بھر کے ہم لے لیں گے میدا۔ اس میں ڈالنے کے بعد تمام چیزوں کے ساتھ میدا اور یہ تمام چیزیں اچھے سے بھون لیں گے، 2 سے 3 منٹ اسے اچھا سا بھون لیں گے۔ تو 2 سے 3 منٹ بھوننے کے بعد اس میں ڈال دوں گی دودھ، 1 کپ یہاں میں نے دودھ لیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے اس کی مکسنگ بھی اچھے سے کرتے جائیں گے تاکہ اس میں گٹھلیاں وغیرہ نہ بنے، 1 ہاتھ سے چمچ چلاتے رہیں گے
اور چولہا چولہا جو ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر آن ہے، تو اس پہ ہم پکا رہے ہیں چکن بریڈ کی فلنگ تیار کر رہے ہیں۔ اسے اچھا سا مکس کرتے رہیں گے تو آدھا کپ دودھ کا اس میں مزید ایڈ کریں گے، کیونکہ پکنے کے بعد یہ گاڑھا ہو جائے گا۔ میدا ہم نے اس میں شامل کیا ہے تو یہ مکسچر گاڑھا ہو جائے گا۔ چمچ ہم اس میں لگاتار چلاتے رہیں گے، دیکھیں اچھا سا یہ پکنے لگ جائے۔ اس کے بعد یہاں میں نے لے لی ہے چکن، 300 گرام یہاں میں نے چکن لی، اسے ابال لیا، اچھے سے ابالنے کے بعد اس کے ریشے کر لیے، اور اس میں ڈال دوں گی آدھا کپ ڈال دوں گی کیچپ، اسپائسی کیچپ ہے آدھا کپ اس میں ڈال دوں گی، اور اس میں ڈال دوں گی سویا سوس، تقریباً 2 سے 3 کھانے کے چمچ سویا سوس ڈال دیں گے، اور اسے اچھا سا اس مکسچر کے ساتھ اچھا سا مکس کریں گے۔ دیکھیں گاڑھا بھی ہونے لگا ہے یہ، اس کی بس مکسنگ اچھے سے کریں گے۔ چکن ہم پہلے سے ابال چکے ہیں، چکن پک کر تیار ہے۔ اس مسالوں کے ساتھ چکن اچھے سے مکس ہو جائے، اتنی دیر پکائیں گے جب تک کہ یہ گاڑھا ہونے لگے۔ اب یہ میرے پاس ہے چیز کی 3 عدد پٹیاں ہیں، یہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی۔ اگر آپ کے پاس دوسرا چیز ہے اسے آپ کش کر کے آدھا کپ تقریباً اس میں ڈال دیں۔ اگر چیز نہیں بھی ہے تو یہ آپ چیز اسکپ بھی کر سکتے ہو، اس میں نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بغیر بھی بہت ہی ذائقے دار اور مزیدار جو ہے چکن بریڈ تیار ہوگی۔ تو اسے میں اچھا سا مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد ڈھکن ڈھک کر 2 منٹ کے لیے ہلکا سا دم دوں گی، تاکہ جو ہم نے اس میں چیز ایڈ کی ہے یہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ دیکھیں جو مکسچر ہے اچھا سا گاڑھا ہو چکا ہے، اسے ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تو یہ مزید تھوڑا گاڑھا ہو جائے گا۔ تو بس اس ٹائم ہم چولہا بند کریں گے اور اسے چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں گے۔ تو یہاں ہم تھوڑا سا دودھ لے لیں گے، تقریباً آدھے کپ سے بھی کم یہاں میں نے دودھ لیا، تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھا سا مکس کر لیں گے۔ اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس میں ہم انڈے ایڈ کریں گے۔ انڈے ہم لے لیں گے 2 عدد انڈے لینے کے بعد انڈا توڑیں گے اور اس طریقے سے اس کی زردی الگ کر لیں گے۔ اس میں ہم انڈے کی سفیدی نہیں، صرف زردی ایڈ کریں گے، جو کہ بریڈ کے اوپر ہم لگائیں گے اور بریڈ کا خوبصورت کلر آئے، تو اس کے لیے ہم 2 انڈے کی زردی لے لیں گے اور زردی ڈالنے کے بعد اسے اچھا سا مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے خمیر، ماشاءاللہ سے خمیر بن کر بالکل ریڈی ہو چکی ہیں۔ دیکھیں پولی زبردست خمیر تیار ہو چکی ہے۔ اسے ہم ایک مرتبہ باؤل سے نکال کر اچھا سا مکس کریں گے۔ نرم و ملائم اور بالکل پرفیکٹ ہمارا خمیر بن کر بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اسے ہم باؤل سے اس طریقے سے باؤل اچھا سا صاف کر لیں گے، تو اسے اچھا سا مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم کاؤنٹر پر ہلکا سا آٹا چھڑکیں گے اور آٹا چھڑکنے کے بعد اس کے اوپر یہ خمیر رکھ دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے تھوڑا پھیلا لیں گے۔ پھیلانے کے بعد اسے تھوڑا سا ہم جیسے کہ پراٹھا بناتے ہیں اس کی فولڈنگ کریں گے، دونوں سائڈ سے فولڈنگ کرنے کے بعد اب ہم بیلن کی مدد سے اسے بیل کر سائز میں بڑا کر لیں گے۔ یہ دیکھیں میں اسے بیل کر بڑا کر چکی ہوں کچھ ہاتھوں کی مدد سے، بالکل زبردست۔ یہاں ہماری چکن بریڈ کے لیے ہم بیل کر تیار کر چکے ہیں۔ اب ہم جو پیزا کٹر ہے اس کی مدد سے اس پر کٹ کے نشان لگا لیں گے۔ اس پر ایک سائڈ پر کٹنگ کے نشان لگائیں گے، بالکل اینڈ سے نہیں لگائیں گے، اینڈ والا حصہ تھوڑا سا چھوڑ کر تقریباً 1 انچ کا حصہ چھوڑ کر ہم اس میں تقریباً 3 انچ کے نشان لگا لیں گے کٹنگ کے۔ آپ چاہیں تو تھوڑا دور بھی لگا سکتے ہیں یا بالکل نزدیک بھی لگا سکتے ہیں۔ میں اس کے نشان بالکل نزدیک لگا رہی ہوں، اور پیزا کٹر سے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس طریقے سے کٹنگ کے نشان لگا سکتے ہو، یا پھر آپ چھری کی مدد سے بھی کٹنگ کے نشان لگا سکتے ہو، اسے کٹ کر سکتے ہو۔ لمبائی والے حصے پہ تمام حصے پہ میں اس طریقے سے کٹ لگا لوں گی، درمیان میں اچھے سے پیزا کٹر کی مدد سے بہت ہی آسانی سے کٹ کے نشان لگا سکتے ہیں۔ نشان لگانے کے بعد اس کی ہم چکن بریڈ تیار کریں گے۔ تو جو ہم نے چکن کا مکسچر تیار کیا تھا یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا سخت بھی ہو چکا ہے۔ اب جو اسٹارٹ والی پٹی ہے اس میں چکن اچھے سے پوری لائن میں اچھے سے رکھ دوں گی، کوشش کروں گی کہ برابر ہی ہو، اور اس کے بعد ہم اس بریڈ کی فولڈنگ کریں گے۔
हल्के हल्के हाथों से इसकी फोल्डिंग करेंगे। इससे दोनों हाथों की मदद से घुमाते हुए इसकी फोल्डिंग करेंगे। बड़ी एहतियात के साथ इसकी फोल्डिंग करेंगे क्योंकि खमीर है, खमीर नरम और मुलायम तैयार हो चुका है। तो इसके बाद इसकी फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करने के बाद इसे हम रखेंगे ट्रे में। इसे मैं तैयार करूँगी गोल ट्रे में। गोल ट्रे पिज़्ज़ा ट्रे जो होती है इसी में तैयार करूँगी। इसमें पहले मैं ऑयल लगा लूँगी, हाथों से पूरी ट्रे में ऑयल अच्छे से फैला लूँगी। तकरीबन आधा चाय का चम्मच ऑयल डालने के बाद पूरी ट्रे में मैं अच्छे से लगा चुकी हूँ। इसके बाद हल्का हल्का सा इस पर मैदे की डस्टिंग करूँगी और डस्टिंग करने के बाद जो हमने चिकन ब्रेड तैयार की है इसे हम इस ट्रे में सेट करेंगे। हल्की हल्की गुलाई देते हुए इसे हम अच्छा सा सेट कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा अब हम फासला रखेंगे क्योंकि ब्रेड अब ये फूलेगी, फूल कर ये साइज़ में ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें फासला रख कर हम छोड़ देंगे इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन ढककर। 5 मिनट के बाद यहाँ दिखाऊंगी, देखिए माशाल्लाह फूल कर साइज़ में डबल हो चुकी है। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो मिक्सचर बुर्श की मदद से पूरी ब्रेड पर अच्छे से लगा देंगे। बुर्श की मदद से पूरी ब्रेड पर ये मिक्सचर हम अच्छे से लगा लेंगे। इससे क्या होगा, इसमें बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा, देखने में भी ये ब्रेड बहुत ही खूबसूरत लगेगी और माशाल्लाह ये ब्रेड बहुत ही जायकेदार तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप लोग को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके खूबसूरत ब्रेड बहुत ही आसानी के साथ बग़ैर ओवन के। तो पूरी ब्रेड पर अच्छे से मिक्सचर लगा देंगे। मिक्सचर लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे तिल, सफ़ेद तिल। यहाँ मैं इसके ऊपर लगा दूँगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच यहाँ मैंने तिल ले लिए। पूरी ब्रेड पर अच्छे से मैं छिड़क दूंगी। अगर आपके पास काले तिल हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, सफ़ेद भी डाल सकते हो। सफ़ेद तिल डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कलवंजी डाल दूंगी, थोड़ी सी कलवंजी, बिल्कुल हल्की सी, तकरीबन चौथाई चाय का चम्मच कलवंजी इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसके बाद इसे हम बेक होने के लिए रख देंगे कुकर में। कुकर में स्टैंड रखने के बाद इस पर रख देंगे हम ये चिकन ब्रेड वाली थाली और इसका कुकर का ढक्कन ढक देंगे। कुकर की रबड़ हटा देंगे। सीटी लगाकर इसे ढक्कन ढककर इतनी आंच पर रखेंगे कि कुकर से अच्छे से टच हो। तो इसे हम पूरा तकरीबन मैंने पूरा घंटा ही इसे पकाया। तो माशाल्लाह देखें खूबसूरत कलर के साथ, बहुत ही खूबसूरत कलर भी आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह ये ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसके ऊपर इसमें मज़ीद शाइनिंग के लिए हम इसमें लगा देंगे, ये मेरे पास है देसी घी जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार होता है। हल्का हल्का घी लगा देंगे या आप इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हो। ब्रश की मदद से तमाम ब्रेड पर अच्छे से लगा दूंगी। तो यहाँ हमारी ब्रेड माशाल्लाह बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं तोड़ कर थोड़ी दिखाऊँ आपको, देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ब्रेड तैयार हुई है और अंदर से भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट ब्रेड तैयार हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ब्रेड तैयार हुई है और नीचे से भी बहुत ही ज़बरदस्त पककर तैयार हुई है और नरम और मुलायम तैयार हुई है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो। जानकर मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।